پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید حافظ صاحب۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ اعتماد میں لینے کی جو آپ بات کر رہے ہیں، اس وقت 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے بھی بڑی باتیں چل رہی ہیں، کیا کسی مرحلے پر مولانا صاحب کے ساتھ کوئی رابطہ ہوا ہے، یا آپ کے نزدیک مزید حکومت کیا ترامیم لانا چاہتی ہے؟ دیکھیں، میں بات عرض کر لوں، سب سے پہلے میں ایک ادنا ورکر ہوں پارٹی کا۔ سب سے پہلے میں نے کہا کہ حکومت کا ارادہ ہے کہ وہ 27ویں آئینی ترمیم لا رہی ہے، اور 26ویں آئینی ترمیم میں بھی کچھ ترامیم کرنا چاہتی ہے۔ تو جب 27ویں ترمیم وہ لا رہے ہیں، ابھی آپ نے یہ بہت سے میڈیا کے جو پرسنز ہیں، ان کی شخصیات ہے معتبر اور معتمد شخصیات سے بھی آپ نے سنا ہوگا کہ 27ویں ترمیم آ رہی ہے۔ اس میں بنیادی طور پر جمعیت علماء اسلام کا موقف کیا ہوگا، وہ تو جب 27ویں ترمیم آئے گی یا 26ویں آئینی ترمیم میں ترمیم کرنے کی کوشش کی جائے گی، جب وہ خط و خال وہ دستاویز سامنے آئے گی، پھر میں اس پر پارٹی موقف دے سکتی ہے۔ جب پارٹی موقف دے گی میں بھی موقف دوں گا۔ لیکن حافظ صاحب میں 27ویں ترمیم میں معذرت سر آپ کی میں بات کاٹ رہا ہوں، یہ جو ترامیم کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے یا باقی فیصلے، آپ کے علم میں ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کا بڑا اچھا تعلق ہے مولانا صاحب کے ساتھ، رابطے بھی ہوتے ہیں، ملاقاتیں بھی۔ حالیہ دنوں میں سر کوئی نواز شریف صاحب کا رابطہ ہوا ہے؟ کیونکہ یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ وہ بہت سے فیصلوں پر نالاں بھی ہیں، خوش نہیں ہیں۔ دیکھیں، یہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ نواز شریف نالاں ہے یا نہیں ہے، اور نالاں ہیں کس سے نالاں ہیں، اپنے بھائی سے ناراض ہیں یا کس سے ناراض ہے، یہ تو میں نہیں کہہ سکتا۔ یہ تو نواز شریف کی پارٹی کا کوئی ترجمان کہہ سکتا ہے، یا کوئی ذمہ دار کہہ سکتا ہے، یا نواز شریف خود کہہ سکتا ہے۔ لیکن جہاں تک 27ویں ترمیم کی بات ہے، اس میں سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ 18ویں ترمیم 2010 اور 11 سے کٹک رہی ہے کچھ آنکھوں میں، تو 18ویں ترمیم کو رول بیک کرنا ہے۔ ایک تو اس میں یہ ہے۔ دوسری بات اس میں یہ ہے کہ NFC ایوارڈ کو چھیڑنے کی کوشش کی جائے گی۔ تیسری بات یہ ہے کہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں جو معدنیات، جو وسائل ہے، وہ حکومت اسلام آباد اپنے کنٹرول میں لینا چاہتی ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ گوادر کو فیڈرل ٹیریٹری قرار دینے کی کوشش کی جاتی ہے، تاکہ اسلام آباد پھر فیصلے کرے، مالی وسائل کے میدان میں بھی اسلام آباد فیصلہ کرے، جس صوبے میں آپریشن کرنا ہے، امن و امان سیکورٹی کے حوالے سے وہ اختیارات بھی اسلام آباد اپنے ہاتھ میں لے، اور جو چیزیں 18ویں ترمیم میں پسند نہیں تھے یا پسند نہیں ہے، اس 18ویں ترمیم کو بھی رول بیک کریں گے۔ NFC ایوارڈ پر بھی کٹ لگائی جائے گی۔ کیا کریں گے یہ تو جب آئے گی پھر دیکھیں گے، لیکن فی الحال ان چیزوں کی جو بو ہے وہ ہمیں آ رہی ہے۔ چل ٹھیک ہے حافظ صاحب، بہت شکریہ حافظ صاحب وقت نکالنے کا۔ ناظرین، حافظ حمداللہ صاحب کی گفتگو آپ نے سنی۔ ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیں گے، اور بریک کے بعد PTI کے سینئر رہنما شوکت یوسف زئی صاحب ہمیں جوائن کریں گے۔